لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. انما المؤمنون بے شک جو لوگ مومن ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبهم تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے زادتهم ایمانا تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرنے والے ہیں. الذين يقيمون الصلاة وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا یہی وہ لوگ ہیں جو حق پر ہے. یہی مومن اس پر ہے حق پر ہے. لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات عالیہ ہیں جنت کے بلند درجات ہیں. وَمَغْفِرَةٌ اور اسی طریقے سے کیا ہے مغفرت ہے اور اسی طریقے سے وَرِزْقٌ کریم اور پاکیزہ رزق ہے. یہ تین آیت کریمہ سورہ انفال کی بالکل ابتدائی آیتیں ہیں اور بڑی ہی جامع اور معنی خیز آیتیں ہیں اور ان تین آیتوں کے اندر جو مضمون اللہ نے بیان کیا ہے وہ ہے مومنین کے اندر کیا کیا خصوصیتیں ہونی چاہیے اس کی طرف اشارہ. ایمان والوں کے اندر کیا کیا صفتیں ہونی چاہیے اس کی طرف اشارہ کیا. بہت توجہ کے قابل ہے یہ تین آیتیں. سنیے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر ایمان والوں کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کا دل ڈر جاتا ہے ہیبت سے ڈر جاتا ہے. اب یہاں پر ڈرنے سے کیا ہوتا ہے یا وہ ڈر کہ اگر کوئی شیر کو دیکھے تو جیسے دل انسان کا کپ کپاتا ہے وہ ڈر مراد ہے یا کوئی اور ڈر مراد ہے؟ سوچنے کی بات. اس کو بھی ڈر بولتے ہیں نا. کوئی اگر شیر کو دیکھ لے تو اس کو بھی ڈر بولتے ہیں. تو کیا وہ ڈر مراد ہے یا کوئی اور ڈر مراد ہے؟ سمجھنے کے قابل ہے. مفسر نظام فرماتے ہیں وہ ڈر مراد نہیں ہے کہ جس سے انسان کے دل کا سکون ہی برباد ہو جائے وہ ڈر مراد نہیں. تو پھر کون سا ڈر مراد ہے؟ مفسر نظام نے لکھا وہ ڈر مراد ہے جیسے کوئی اللہ والے یا کوئی اللہ کا ولی میرے اور آپ کے سامنے آ جائے تو ان کی جلالت شان کو دیکھ کر جو ہماری کیفیت ہوتی ہے وہ ڈر مراد ہے. کیا آپ اللہ والے کو دیکھ کر ڈرتے ہیں تو کیا آپ کا دل جو ہے کانپتا ہے؟ نہیں نا. بلکہ اس کی بزرگی کو دیکھ کر انسان جو ہے حیرت میں رہتا ہے کہ کیا اللہ نے اس کے اندر کش رکھا ہے. تو اللہ کی عظمت اور بڑائی مراد ہے. ڈر سے مراد اللہ کی عظمت اللہ کی محبت مراد ہے. اسی لیے یہاں پر خوف کا لفظ نہیں لکھا ہے. خوف کے معنی ہے ڈر اور یہاں پر لفظ کیا لیا ہے وجیلت. وجیلت وجل
اور وجل وہ مراد ہے کہ خشیت الہی سے ڈرنا کہ نہیں کہیں اللہ کی یہاں کی پکڑ نہ پڑے. اس کو اور بھی آپ کو میں سمجھا سکتا ہوں لیکن ٹائم میں تب بھی سمجھ لیجیے. انسان جو ہے کسی گناہ کی طرف آمادہ ہو رہا ہے, گناہ کی طرف آمادہ ہو رہا ہے, اس کا قدم بڑھ رہا ہے, فوراً اس کو اللہ یاد آ گیا اور اللہ یاد آتے فوراً پیچھے ہٹ گیا. اسے کہتے ہیں ڈر اللہ. آگے فرما رہے ہیں دوسری صفت, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ, اور جب کسی مومن کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو ان آیات کریمہ کی تلاوت سن کر اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے, اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اب ہم اپنے آپ میں غور کریں کہ کیا ہم قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے کہ نہیں. اللہ کا کہیں نام اگر آ جائے تو اللہ کا ڈر ہمارے اندر آتا ہے یا نہیں آتا, یہ ہمیں خود اپنے آپ کے اندر جھانکنا ہے. تو ایمان بڑھ جاتا ہے کب, جب قرآن کریم کی تلاوت انسان سنتا ہے. ایمان کے بڑھنے سے مراد کیا ہے؟ نور ایمان بڑھ جاتا ہے, نور ایمان بڑھ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اس کو سمجھ سکتے حلاوت ایمانی بڑھ گئی. اس کو اور طرح سے سمجھیے کہ اللہ کی آیتیں سن کر انسان نیکیوں کی طرف بڑھ رہا ہے, نیکیوں کی طرف لپک لپک کر آ رہا ہے. یہ ہے ایمان کا. کتنی عظیم باتیں اور کتنی امپورٹنٹ آیتیں. تو یہ دوسری صفت. تیسری صفت وعلی ربہم یتوکلون, اور مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا میاں بیوی چھوڑ کر, بچوں کو چھوڑ کر بس اللہ کے گھر میں ہمیں پڑ جانا ہے, یہ مراد اللہ پر بھروسہ کرنے کا نہیں. اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تدابیر بھی اختیار کرو, تدابیر بھی اختیار کرو, تدبیریں بھی اختیار کرو, اسباب بھی اختیار کرو, اور پوری کوشش کرو اسباب اختیار کر کے اب اس کے بعد اس کو اللہ کے حوالے کرو. تدبیر آپ کوئی کام کر رہے ہیں, پوری تدبیر آپ نے کی, پوری کوشش کی, جدوجہد کی, اسباب مہیا ہو گئے, اس کے بعد اب نتیجہ اللہ پر چھوڑنا, یہ اللہ پر بھروسہ کرنا پڑا. وتوکل علی اللہ, یہ نہیں کہ آپ نے اسباب اور تدبیریں اختیار کی اور بس آپ جو اپنے دل و دماغ میں گھما رہے ہیں میں نے تو اب ساری تدبیریں اختیار کر لی, میرا کام ہونا چھوڑنا نہیں. یہ پھر ایسا ہوگا آپ نے اسباب پر جو ہے بھروسہ کیا, اللہ پر بھروسہ. تو یہ بھروسہ کرنا یا اللہ آپ نے ہی تدبیر اور اسباب کو پیدا کیا اور اس کا اثر اور ثمرات بھی آپ ہی دیں گے, اس کا رزلٹ بھی آپ ہی دیں گے. یہ تین صفت. چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ, سچے مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں. یہاں کیا فرمایا؟ نماز پڑھتے ہیں نہیں, نماز قائم کرتے ہیں. یہ اقامت کا ہے, کس سے بنا؟ اقامت سے بنا. تو پڑھنا نہیں پڑا گیا, نماز قائم کرنا پڑا. نماز پڑھنا کسے کہتے ہیں, نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں, سمجھیں. نماز پڑھنا اسے کہتے ہیں کہ آداب اور شرائط کا لحاظ نہ کیے جیسے پڑھ رہے, اس کو کہتے ہیں پڑھنا. آداب اور شرائط کو ملحوظ رکھ کر نماز ادا کرنا, اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا. اب ہم اپنے اندر غور کریں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا نماز کو قائم کرتے ہیں. اگر ہم نماز قائم کرنے لگ گئے تو پھر قرآن کریم کی وہ آیت بتا رہی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو نماز قائم کرنے کی ہمیں ضرورت ہے, اور نماز قائم کب ہوگی؟ آداب اور شرائط کو سامنے رکھ کر پڑھے گی تو نماز قائم کر لی.
صفت ہو گئی. پانچویں صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. مومن کی خصوصیت اور صفت یہ ہے کہ ہم نے جو ان کو رزق عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جب اللہ کی طرف سے موقع آیا خرچ کرتے ہیں. اب یہاں خرچ کرنے سے مفسر نظام فرماتے ہیں زکوٰۃ بھی مراد ہے، صدقات بھی مراد ہے، ہر طرح کے خیر خیرات مراد ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی بھی مراد ہے، غریبوں اور مسکینوں تک ان کا حق پہنچانا، یہ سب کے سب مراد ہے. یہ نہیں کہ صرف زکوٰۃ مراد، سب مراد. اگر یہ صفتیں پانچوں ہے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ دینے والے کیا فرما رہے؟ ان کو اب سرٹیفکیٹ دے رہے اللہ تعالیٰ. اولئک هم المؤمنون حقا. اگر کسی مومن یہ پانچوں صفت ہے تو یہی مومن حق پر ہے. اب ہمیں اپنے آپ میں غور کرنا ہے کہ یہ پانچوں کے پانچوں صفتیں ہیں یا نہیں. اگر نہیں ہے تو مفسر نظام فرماتے ہیں کہ اس کی فکر کریں، پانچوں صفتیں اپنے اندر ڈالیں. اگر ہے کمزور ہے تو ان صفتوں کے اندر کوالٹی لے کر ہے تاکہ اللہ کے یہاں ہم جو ہے صحیح طور پر مومن دکھانے کے قابل. ہمارے نام تو آج کل رجسٹروں میں آفیسوں میں یہ گورنمنٹ کے آفیسوں میں نام مومن ہے لیکن کام ہمارے مومن والے نہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ اور بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ چیزیں رکھ رہے ہیں خاص مومنوں کے لیے. لہم درجات، تین چیزیں رکھ رہے ہیں کے لیے درجات عالیہ ہے جنت کے بلند درجہ. ان ربی ان کے رب کے ومغفرت. دوسری چیز مغفرت بھی ہے، پکی ہے. اگر پانچوں صفت ہے تو مغفرت پکی ہے. تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے عطا کر رہے ہیں ورزق کریم، عمدہ رزق بھی عطا کر رہے ہیں. تو ہمیں غور کرنا ہے اور سچے پکے مومن بننا ہے جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہو. ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ جو بہت بڑے اللہ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حسن بصری کیا تم مومن ہو؟ اتنے بڑے اللہ کے ولی، ان کا نام کا چرچا ہے دنیا میں. ان سے ایک آدمی پوچھ رہے ہیں کہ حسن کیا تم مومن ہو؟ تو حضرت نے کہا اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا تو اس میں پکا ہوں میں مومن ہوں. اگر تمہارا مومن سے مراد کچھ اور ہے جو اس آیت کریمہ کے اندر ہے تو پھر اس کے بارے میں مجھے خود نہیں معلوم کہ میں مومن ہوں. اتنے بڑے اللہ. اگر فرشتوں پر ایمان لانے کی بات ہے تو میں اس میں مومن ہوں. اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں تو اس میں مومن ہوں. کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر اگر اس کی بات ہے تو میں اس میں مومن ہوں. اگر یہ آیت کریمہ کے بارے میں کہتے ہیں تو پھر مجھے اس کی شک ہے، مجھے خود نہیں معلوم کہ مومن ہو یا نہیں. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ پانچوں صفتیں ہمارے اندر خصوصی طور پر پیدا فرمائے. بہت کمی ہے ہمارے یہاں، اپنے آپ مجھے میرے اندر بھی کمی ہے، آپ کے اندر بھی. امت مسلمہ کی بے شمار لوگوں میں اس قسم کی کمیاں ہیں، یہ صفتیں نہیں ہیں. ہر ایک کو یہ صفتیں اپنے اندر داخل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اور پوری امت کے لوگوں کو بھی پانچوں صفتیں اپنے اندر داخل کرنے کی توفیق محمد فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.